بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک وعلیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، شافی محشر، ساقی کوثر، ہادی عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن مجید تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے، رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو ہم نے حدیث پاک کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے مطابق اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ تو اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں تیرے لیے حجت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن قرآن مجید اپنے چاہنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، کہ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، اور قیامت والے دن قرآن مجید ان کے لیے اللہ کے سامنے سفارش فرمائے گا۔ اتنی سفارش کریں گے، قرآن مجید اتنی سفارش کرے گا، اتنی سفارش کرے گا کہ کوئی نبی بھی اپنی امت کے لیے اتنی سفارش نہیں کرے، اور قرآن مجید کی یہ سفارش قبول کی جائے گی اور یہ حجت قائم کر دے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید آج ہم پس پشت ڈال چکے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے حجت ہے کہ ان کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ جو لوگ قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے والے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر فرمایا کہ یہ تجھ پر حجت ہے۔ جس طرح جنت کی سفارش کر سکتا ہے، اس طرح وہ جہنم کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے جہنم کی بھی سفارش فرمائے کہ یا اللہ، اس نے مجھے پس پشت ڈالا، میری نافرمانی کی اور میری ساتھ محبت نہیں کی، میری تلاوت نہیں کی، مجھ پر عمل نہیں کیا، اور اس نے میرا کوئی احترام نہیں کیا، یا اللہ پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ تو یاد رکھنا، اگر جنت والی سفارش کے اندر وہ حجت قائم کر سکتا ہے قرآن مجید، تو جہنم کے بارے میں بھی حجت قائم کر دے گا۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید ایک روحانی کتاب ہے، یہ اس طرح کی کتاب نہیں جیسے دنیاوی کتابیں ہیں، یہ روحانی کتاب ہے۔ جتنی ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے اور اس کو زبان پر جاری کریں گے، تو پھر یہ قرآن مجید ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ جو زبان کو پاک کریں گے تو پھر یہ پاک کلام ہماری زبان پاک پر جاری ہو جائے گا۔ اگر ہم زبان کو ناپاک کر دیں گے گالیوں سے اور اسی طرح فضول گوئی سے اور لغویات سے، تو پھر قرآن مجید ایسی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہر وقت گالی دیتے رہتے ہیں، جو بچے بھی گالی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید پھر ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، اور جو اپنی زبان کو پاک کرتے ہیں تو قرآن مجید خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے عطائی چیز ہے، عطا ہوتا ہے، اور جتنی ہم محبت کرتے ہیں، جتنا ہم جذبہ رکھتے ہیں، جتنا ہم شوق رکھتے ہیں، جتنی ہم محنت کرتے ہیں، جتنی ہم مشقت اٹھاتے ہیں، قرآن مجید پھر اسی طرح ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، قرآن مجید کو یہ نہیں ہے کوئی مالدار پیسے کے ذریعے، پیسے کی طاقت سے قرآن مجید حاصل کر لے، کوئی پہلوان اپنی طاقت کے ساتھ قرآن مجید حاصل کر لے، یا کوئی اونچے خاندان کا بندہ اپنے اونچے مقام کی وجہ سے قرآن مجید حاصل کر لے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر محنت کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، جذبہ اور ہمت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حلال رزق کی ضرورت ہے۔ جب ہم جتنا جذبہ اور محنت کریں گے، قرآن مجید اتنا ہی ہمیں نصیب ہوگا۔ تو ایک اللہ والے نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر کسی بیابان علاقے کے اندر اور ریگستان کے اندر ایک گھر تھا، جس کے اندر ایک کسان اور ایک اس کی اہلیہ رہتی تھی، اور وہ ان پڑھ تھے بالکل۔ تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قرآن مجید کے نسخے بیچنے والے جو گلیوں کے اندر آ کر آواز لگاتے ہیں کہ قرآن مجید لے لو، قرآن مجید لے لو، ایک نسخہ بیچنے والے نے آواز لگائی
تو کسان نے اپنی بیوی کو کہا کہ قرآن مجید تو بادشاہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنا برکت والا کلام ہے، اور یہ تو اتنا بڑا بادشاہ کلام، ہم اس کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم لے آئیں اپنے گھر کے اندر برکت کے لیے۔ تو اپنی اہلیہ کو کہنے لگا کتنے پیسے پڑے؟ اس نے کہا 300 پڑا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن مجید کا نسخہ 1 روپے میں ملتا تھا۔ تو اس کی اہلیہ نے بتایا کہ 300 روپے گھر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ باہر گیا اور قرآن مجید کے نسخے بیچنے والے کو کہنے لگا کہ یار بادشاہ کلام ہے، اتنا بڑا عظیم کلام ہے، ہم اس کو خرید تو نہیں سکتے، ہماری کیا وقت ہے، لیکن اگر آپ مجھے دے دیں تو میرے گھر میں 300 روپے پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے لالچ کی، اس نے کہا ویسے تو 1 روپے کا نسخہ ہے، تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ لا علم ہے، تو کیوں نہ ہو اس سے بس 300 ہی بٹور لوں اور قرآن مجید اس کو دے دوں۔ وہ دھوکے کے ساتھ اس سے 300 لے کے چلا گیا، قرآن مجید دے گیا۔ اب یہ بیچارہ سیدھا سادہ قرآن سے محبت رکھنے والا اور قرآن مجید کو محبت کے جذبے سے خرید کر لانے والا اپنی اہلیہ کو کہنے لگا شام کا ٹائم ہے اور قریب کوئی مسجد ہی نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب ہی نہیں رہتے، کوئی عالم نہیں رہتے، جا کر کسی سے مسئلہ پوچھوں کہ بادشاہ کلام تو لے آئے، اس کو رکھوں کیسے، کس جگہ پر رکھوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب تو کئی کلومیٹر دور رہتے ہیں، چلو اب یوں ہے رات ہم گزار لیتے ہیں اور صبح جا کر مسئلہ پوچھ کر آؤں گا کہ قرآن مجید کیسے رکھنے۔ اب رات ایسے گزارے کہ آدھی رات میں وضو کر کے اپنے سر پہ اٹھا کے کھڑا رہتا ہوں اور آدھی رات آپ وضو کر کے بیوی کو کہنے لگے آپ کھڑی ہو کر سر کے اوپر رکھ کر کھڑی رہیں، ساری رات ہم قرآن مجید کو ایسے سر پر اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، صبح جا کر پھر مسئلہ پوچھ کر آؤں گا۔ تو اتنے ادب اور اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے وضو کیا اور آدھی رات شوہر نے قرآن مجید کو سر پر رکھا، آدھی رات بیوی نے سر پر رکھا، صبح کو دونوں قرآن مجید کے حافظ ہو گئے، اللہ نے عطا فرما دیا ان کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید محبت کے ساتھ آتا ہے، قرآن مجید جذبے کے ساتھ آتا ہے، قرآن مجید محنت کے ساتھ آتا ہے، قرآن مجید مانگنے کے ساتھ آتا ہے۔ تو اگر آج ہم قرآن مجید سے محبت کر لیں گے، تعلق جوڑ لیں گے، تو یہ قبر میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا، اللہ کے سامنے بھی سفارش کرے گا اور حتیٰ کہ ہمیں جنت تک پہنچا کر رہے گا۔ اور اگر ہم اس کو بھلا دیں گے اور نافرمانی کریں گے تو قبر میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ گھر ویران ہے جن گھروں میں قرآن مجید نہیں ہے، وہ سینہ ویران ہے جس سینے میں قرآن مجید نہیں ہے، وہ زبان ویران ہے جس زبان پر قرآن مجید جاری نہیں ہوتا اور تلاوت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے لیکن دنیاوی علم کے اندر رات دن محنت کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کی بے برکتی کی وجہ سے وہ عقل سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی عقل ہی ختم ہو جاتی۔ جو لوگ قرآن مجید حفظ کر کے یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے وہ جا کر دنیاوی علوم میں لگتے ہیں تو اللہ ان کو ممتاز کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اس پر ہماری پوری محنت ہوگی، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیکھیں گے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا مقام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔